اس لیے مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ آدمی اس موقع پر جو ہے کوشش کرے کہ اگر وہ دعائیں یاد کر لے جو حدیث میں آئی ہیں، ان کو کہتے ہیں معصور اور منقول دعائیں۔ معصور دعائیں، منقول دعائیں جو حدیث میں آئی ہیں، عربی میں جس دعا کو بھی یاد کرے اس کا معنی بھی ذرا یاد کر لے، تاکہ دعا میں پتہ لگے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں۔ کیونکہ دعا مانگنے کی چیز ہے، دعا پڑھنے کی چیز نہیں کہ میں نے دعا پڑھ لی ہے۔ دعا مانگنے کی ہے، یعنی میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں یہ پتہ ہو۔ کیونکہ جو معصور دعائیں ہیں یہ اللہ کی صفات کا ان میں تذکرہ ہے، اللہ کی ذات موصوف بن گئی اور یہ صفات ہیں، اس لیے موصوف اور صفت میں گہرا تعلق ہے۔ تو وہ دعائیں جیسے حزب الاعظم ہے یا اور مسنون دعائیں ہیں یا حسن حسین ہے، اسی طرح فرمایا جو سنت دعائیں ہیں آدمی تھوڑا تھوڑا انہیں یاد کرتا رہے، ان کا ترجمہ بھی یاد کر لے، تو معصور دعائیں اور منقول دعائیں یہ زیادہ قبولیت کے لائق ہیں، قرآن میں آ گئی اور احادیث میں آ گئی۔ اس لیے ان دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، اس لیے ان دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مانگے کہ یہ دعائیں انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے جاری کرائیں، اور یہ دعائیں قرآن کریم میں آئی ہیں، اور یہ دعائیں حدیث پاک میں آئی ہیں، لہذا وہ دعا افضل ہے جو معصور اور منقول ہو۔ اللہ کے سارے نام پیارے ہیں، اللہ کی ذات کا نام بھی لے، اور اللہ کے صفاتی نام ہیں، وہ نام جیسے قرآن کریم کے شروع میں 99 نام اللہ کے لکھے ہوئے۔ قرآن شروع نہیں ہوتا گتے پر لکھ دیا برکت کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے اللہ کی صفات بیان کی 99۔ یہ اللہ کی کل صفات نہیں ہیں، تورات میں بھی اللہ پاک کی 5000 کے قریب صفات کا ذکر ہے، زبور میں بھی ایسے ہے، انجیل میں بھی ہے، خود قرآن کریم میں اور احادیث رسول اللہ میں بھی 5000 کے لگ بھگ اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ لوح محفوظ پر اس سے زیادہ اللہ کی صفات ہیں، اور علم الہی میں تو غیر متناہی صفات کے اللہ مالک ہے۔ اس لیے ان صفات کے ساتھ جب آدمی دعا مانگے گا، اللہ رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، غافر ہیں، احکم الحاکمین ہیں، رازق اور رزاق ہیں، غنی اور مغنی ہیں، تو یہ جو اگر ہمت کر کے یاد کر لے یہ 99 اللہ کے نام، کیونکہ حدیث شریف میں من احصاہا دخل الجنہ، جو انہیں یاد کر لے گا اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کریں گے۔ چھوٹے بچوں کے لیے یاد کرنا بہت آسان ہے، اس لیے چھوٹے بچوں کو آدمی ابھی سے یاد کرا دے، بچپن میں قوت حافظہ تیز ہوتا ہے، قوت عاقلہ کم۔ بڑی عمر میں قوت عاقلہ تو بڑھتی ہے، قوت حافظہ کم ہو جاتی ہے، پھر یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جو دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کو یاد کر لے، وہی دعائیں ان کے ترجمے کے ساتھ آدمی کو یاد ہوں، اور اس لیے اللہ کے پیارے ناموں کے ساتھ مانگی جائیں۔ یہ تقریباً اس قسم کے 66 کے قریب اقوال ہیں اسم اعظم کے بارے میں کہ اللہ کے یہ سارے نام بڑے نام ہیں۔ فرمایا ان سے جو دعا مانگو گے اللہ دعا قبول کریں گے۔ یہ رحمان ہے، یہ رحیم خود اللہ کا لفظ ہے، یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے۔ اسی طرح اور جو صفاتی نام اللہ کے آئے ہیں، حنان ہے یا منان ہے، احد اور صمد، لم یلد ولم یولد ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ ہیں یا صفات سلبیہ، اللہ اس چیز سے پاک، اس چیز سے پاک، اس چیز سے پاک، یہ صفات سلبیہ ہیں۔
مالک میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، تو یہ اللہ کی صفات ثبوتیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، اللہ شریک سے پاک، عجز سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکان سے پاک، جہالت سے پاک، اللہ پاک ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، اولاد سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، کھانے پینے سے پاک۔ یہ صفات سلبیہ ہیں، ان کا بھی ذکر کرے، اور جو اللہ کی صفات ثبوتیہ ہیں ان کا بھی ذکر کرے، ایجابی صفات کو بھی۔ تو اس کے ساتھ بعد میں اپنی درخواست رکھیں۔ ہم بھی کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، پہلے جا کر سائل آتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ کے والد صاحب بڑے سخی تھے، ماشاءاللہ آپ کو صحت بڑی اچھی ہے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ پہلے تمہید باندھتا ہے، تمہید میں اس موصوف کی اور مسئول کی تعریف کرتا ہے، پھر کہتا ہے میں قرضہ لینے آیا ہوں، یا مجھے یہ پریشانی ہے، میری یہ پریشانی دور کرو۔ سیدھے چھوٹتے ہی پریشانی کا ذکر کر دینا یہ آداب شاہی کے خلاف ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان آداب کا ذکر کرے، صفات کا ذکر کرے، پھر سرور کونین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ اس لیے کہ دعا لٹکی رہتی ہے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ اس لیے درود شریف پڑھے، عربی میں صلات کہہ دیتے ہیں، اردو اور فارسی میں درود کہتے ہیں۔ یہ اقرب الی القبولیت ہے، اس سے رب العالمین یہ نہیں، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت اپنے حبیب پر ہر وقت برس رہی ہے۔ یہ نہیں اللہ درود شریف کو نکال کر ایک طرف رکھ دیں اور باقی دعا رد کر دیں، بلکہ درود شریف یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے قبولیت دعا کا۔ 40 کے قریب سیاستہ میں درود شریف کے صیغے اور الفاظ آئے ہیں، ان درودوں میں یاد کر لے جتنا پڑھ سکتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے وہ رکھے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ نے ربنا 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 ما خلقت ھذا باطلا، اور آگے بھی ربنا 5 دفعہ کہا ہے۔ اس لیے 5 دفعہ ربنا کے ساتھ جو دعا مانگی جائے گی اللہ پاک وہ دعا قبول کرتے ہیں، کیونکہ خاکی مخلوق ہے یا نوری ہے یا ناری ہے، آبی ہے یا بری ہے یا بحری ہے، سماوی ہے یا ارضی ہے، علوی ہے یا سفلی ہے، ساری کی ساری مخلوق یہ عاجز محض ہے، سب کی سب۔ اس لیے کوشش کرے کہ رسول پاک علیہ السلام پر درود شریف پڑھ کر پھر اللہ کے ان پیارے نام ربنا کے ساتھ دعا مانگے۔ یہ ساری سب کی تربیت اللہ کر رہے ہیں، یہ ساری مخلوق کی تربیت رب العالمین کر رہے ہیں۔ وہ حنان بھی ہیں، منان بھی ہیں، احکم الحاکمین بھی ہیں، علیم بذات الصدور بھی ہیں۔ سورۃ حشر کی آخری آیات پڑھ لیں، ان میں اللہ کے صفاتی نام کا تذکرہ ہے۔ ویسے بھی تعوذ پڑھ کر 3 دفعہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے پڑھے گا، صبح بھی شام کو 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ اس لیے اللہ کے پیارے ناموں کے ساتھ دعا کریں۔ ان اللہ یحب الملحین، جو دعا میں اصرار کرے اے اللہ مالک یہ چیز مجھے عطا کر۔ اس لیے ایک دفعہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں 3 دفعہ کم از کم مانگتے تھے، ایک بات نہیں، کم از کم 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اللہ سے فریاد کرتے۔ اس لیے بار بار کہ اے میرے مولا یہ چیز عطا کر۔ یوں نہ کہے اگر آپ چاہیں تو عطا کر، نہ چاہیں تو نہ عطا کریں، پھر دعا تو نہ ہوئی۔ اس لیے اللہ پاک کو کوئی کسی شے پر مجبور نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ جب چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو اسے ضرورت ہے اللہ کے سامنے وہ رکھے، اللہ کے سامنے رب العالمین کے سامنے بار بار اصرار کرے اس دعا میں۔ دعا کے اندر کیفیت ذلت اور افتقار کی ہو، اللہ کو ڈانٹ نہ رہا ہو،
یہ دے دو یہ دے دو، اور اس انداز کے ساتھ الفاظ نہ ہوں بھکاریوں کی طرح، شکل بھی بھکاری کی بنائے، اور پھر اللہ کے سامنے افتقار ہو، انکساری ہو، ذلت ہو، انابت ہو مالک کے سامنے۔ وہ بادشاہ حقیقی ہے، اور ہماری کیا حقیقت ہے؟ ساری دنیا کے بادشاہ رب العالمین کے سامنے سب فقیر اور بھکاری ہیں، سب کل پیدا کیا آج بیٹھے ہیں، کل مر جائیں گے، لاشیں پڑی ہوں گی۔ اس لیے مالک حقیقی وہی ہے، خزانے غیر متناہی اسی کے ہے۔ اس لیے رب العالمین کے سامنے مانگے ذلت کی زبان، عاجزی کی زبان، انکساری، سینہ تان کر نہیں بلکہ گردن جھکا کر عاجزی کے ساتھ۔ اگر اتحیات کی شکل میں بیٹھ سکتا یہ افضل ہے، نہیں بیٹھ سکتا پھر آلتی مالتی مار لے۔ بار کیف عاجزی کی شکل اللہ کو زیادہ پسند ہے قبولیت دعا کے لیے، اس کا خاص خیال کریں۔ اور فرمایا اللہ پاک غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ان قلب اللہ، دعا مانگ رہا ہے دھیان اور طرف ہے، یہ دعا تو نہ ہی کھیل ہو گیا مالک کے سامنے، توجہ کبھی دائیں طرف ہے کبھی بائیں طرف، اور یہ بھی پتہ نہیں میں مانگ کیا رہا ہوں۔ جب یہ بھی پتہ نہیں میں مانگ کیا رہا ہوں یا میں نے کیا مانگا، تو یہ مالک کے سامنے بڑی بے اعتنائی ہے اور بڑی بے التفاتی ہے۔ اس لیے مانگے تو چوکنا ہو کر مانگے حضور قلب سے۔ اس لیے تمام عارفین نے، صالحین نے یہ بات کہی ہے کہ دعا کی شرائط میں حضور قلب، پورے دھیان کے ساتھ دعا مانگنا، اللہ کی ذات عالی کو ہر شے پر قادر سمجھ کر دعا مانگنا۔ اور دعا کی شرائط میں ہے عقل حلال۔ عقل حلال یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک نے جسے یہ دے دی ہے وہ شکر ادا کرے، جس کے پاس نہیں وہ آج سے ارادہ کر لے کہ حلال روزی ہوگی، مسائل حل ہوں گے۔ روزی حلال نہیں ہے، حرام کی ہے تو دعائیں منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ اس لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ بنی نجار کے تھے، خاندانی ماموں کہلاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری دعائیں قبول ہو جائیں، تیر جو نشانے پر لگے تیر ہدف بنے، تو اس کے لیے مجھے طریقہ بتائے۔ آپ نے فرمایا اے سعد حلال روزی کا اہتمام کر، حلال روزی کا اہتمام کر، اللہ تیری دعا کو قبول کریں گے۔ لوگ سعد بن ابی وقاص کی بد دعا سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ اللہ پاک نے انہیں مستجاب الدعا بنا دیا تھا۔ کوفہ میں ایک شخص نے کہا کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے اور عدل صحیح نہیں کرتے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے انہیں بلایا، انہوں نے کہا نماز تو میں وہی پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں جو رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں میں پڑھتا تھا۔ ساری نماز کا طریقہ بتایا کہ آپ بتا دیں اس میں کیا خلاف شرع چیز ہے، یہ بتائیں، اور میں نے جو عدل نہیں کیا وہ بتائیں جنہوں نے آپ کو شکایت کی۔ فرمایا اللہ نے انہیں ذلت کی موت دی، اس میں ایک اسامہ بن جہاں قتادہ تھے، بڑی ذلت کی گندی موت آئی جس نے حضرت سعد پر یہ تہمت لگائی، اور ایک شخص نے اور تہمت لگائی تو حضرت سعد نے کہا اے اللہ یہ اس نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کے بارے میں غیر حقیقی بات کی ہے اور دانستہ مجھے رسوا کرنا چاہتا۔ تو ایک اونٹ آیا اور اس نے آ کر اپنا جبڑا اس کی کھوپڑی میں ڈالا اور اس کو ایسے پٹخا جیسے دھوبی تختے پر کپڑے کو مارتا ہے، اور اس کی کھوپڑی ایک طرف کر دی، ہلاک کر دیا۔ اس لیے لوگ ڈرتے تھے کہ ذرا خیال کرنا کہ سعد کی بد دعا نہ لگ جائے۔ تو یہ بڑی اونچی چیز ہے، اللہ پاک دفاتر میں بھی ہمیں یہ نعمت دے۔ آج کل یہ چیز اللہ ہمیں دے دیں تو لاکھوں نوافل سے، ہزاروں نفل حج سے یہ افضل ہے مال کی پاکی۔ مال کی پاکی، وہ ملازم جو دفتر میں دیانتداری کے ساتھ
ملازمت کرتا ہے اور رشوت نہیں لیتا، اسے ایک نہیں 1,00,000 مبارکباد ہے، اس کی سعادت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں فرمایا حلال روزی یہ جہاد ہے، جہاد۔ اسی طرح مل چلا رہا ہے، کارخانہ چلا رہا ہے، اس کارخانے میں مل سے سود سے بچنا یہ بڑی لعنت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا درختوں پر سرخ بیلیں چڑھ جاتی ہیں، عربی میں اسے اشکا کہتے ہیں، عاشق بھی عشق میں ایسے ہی سوکھ جاتا ہے۔ فرمایا یہ ایسی جیسے بیل چڑھ جائے، سارے درخت کو کھا جاتی ہے، ساری اس کی نمی چوس لیتی ہے، ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں، پتے سوکھ جاتے ہیں۔ جس فرد میں، معاشرے میں، ملت میں فرمایا یہ سود آ جائے گا، معاشرے کو ایسے کھا جائے گا، وہ پھلے گا پھولے گا نہیں، تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک رب العالمین کے ہاں رزق کے حالات اس زمانے کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اپنی دکان میں، اپنی ملازمت میں، ان چیزوں میں ہر جگہ کوشش کرنی ہے حلال کمائی کی، اس کی برکت سے اولادیں نیک بنیں گی، اللہ دعائیں قبول کریں گے، اللہ حالات کا رخ صحیح کر دیں گے، رب العالمین آئی گھٹائیں ہٹا دیں گے، سارے راستے پر جو کانٹے ہیں اللہ صاف کریں گے، اور ساری گنج لکیں اور جتنی گانٹھیں لگ چکی ہیں مسائل پر اللہ ساری کھول دیں گے، بشرطے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ بقیہ انشاءاللہ